أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بزرگان محترم، پیر کی مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ حمد کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں. ان میں سب سے پہلے یا یوں کہہ لیجئے کہ گفتگو کا آغاز ہم قتیل شفائی کے ایک حمدیہ کلام سے کرتے ہیں، اور اس حمدیہ کلام کی کچھ تشریح آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. آج شروع میں ان کا پورا کلام آپ کو سنانا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اس حمدیہ کلام کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں. یہ حمدیہ کلام ہے کہ حیرت میں سب کو ڈالنے والا ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ حیرت میں سب کو ڈالنے والا ہے وہ، پتھر میں کیڑا پالنے والا ہے وہ. پینہا ہیں یعنی چھپی ہوئی ہیں، پینہا ہیں اس کی صفتیں سب ناموں میں، پینہا ہیں اس کی صفتیں سب ناموں میں. 99 موتیوں کی ایک مالا ہے وہ، آسودہ اس کی چھاؤں میں سب راہی. آسودہ یعنی آرام کرنے والے، آرام فرما رہے. راہی یعنی راستہ چلنے والے. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے دور میں کہ موسم گرما میں انڈیا میں کیا ہوتا تھا. ہاں، گاؤں والوں کو پتا ہے. ہمارے حنیف بھائی نے تو شاید اس کا مزہ نہیں چکھا ہوگا، سنا تو ہوگا. جیسا جاوید بھائی نے کہا کہ بھئی گاؤں میں درخت ہوتے ہیں، اور وہ جو کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں تو دوپہر کے وقت وہ کیا کرتے ہیں، درخت کی چھاؤں میں آرام کرتے ہیں. تو وہی ان کے لیے پنکھا اور وہی اے سی ہوتا تھا، قدرتی اے سی. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آسودہ اس کی، یعنی اللہ کی، آسودہ اس کی چھاؤں میں سب راہی. ٹھٹھرے ہوئے جسموں کا دو شالہ ہے وہ. دو شالہ یعنی دو چادر، یا خوبصورت چادر آپ کہہ لیجئے کہ دلہا کیا کرتا ہے. اب تو نکل گیا، پہلے سعد اللہ صاحب شاید دیکھا ہوگا ہے نا کہ وہ ڈالتے تھے تو اس کو دو شالہ بولتے تھے، ہے نا. وہ 9 شالہ اور یہ 2 شالہ. آگے کہتے ہیں وہ یعنی اللہ، وہ لا تعداد جہانوں کا ہے خالق. وہ لا تعداد جہانوں کا ہے خالق. ایک ہے اللہ، قل هو اللہ احد. وہ لا تعداد جہانوں کا ہے خالق، ایک ہے مگر سب کا رکھوالا ہے وہ. ایک ہے مگر سب کا رکھوالا ہے وہ. سب کے سب ریت کے ذرے اس کے آگے. انسان کی کیا مثال ہے، یہ بھی خالی تشبیہ دینے کے لیے، ورنہ وہ بھی نہیں ہے. ہماری میری آپ کی انسانوں کی اللہ کے آگے کیا اوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اسی لیے عبرت کے لیے سب کچھ بیان کر دیا ہے. شرط یہ ہے کہ میں اور آپ پڑھے، اور اس جگہ سے پڑھے حنیف بھائی جہاں پڑھنا چاہیے. ہاں، کس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟ سعد اللہ صاحب، فرعون نے.
صرف خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، کم بخت نے اس سے آگے بڑھا، کیا کہا کہ فقال انا ربکم الاعلی، صرف یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں، کہنے لگا کہ فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں صرف رب نہیں ہوں بلکہ رب اعلی ہوں۔ تو اعلیٰ کیا تو اللہ نے بھی پھر منہ کالا کیا، عارف بھائی، اللہ نے بھی پھر کیا کیا، اس کا منہ کالا کیا، کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی۔ سب کے سب ریت کے ذرے اس کے آگے، صحرا میں تنہا ایک گلے لالا ہے وہ، گلے لالا جانتے ہو نا؟ کوئی اللہ کے سامنے کیا مثال، اللہ نے کیسی عبرتناک موت دی ہے، خدائی کا دعویٰ کیا، کیسی عبرتناک موت دی۔ ہم سب جانتے ہیں سعد اللہ صاحب کہ اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا، نہ آسمان نے اسے پناہ دی نہ زمین نے اسے ٹھکانہ دیا، یہاں تک کہ پانی سمندر ہے نورانی بھائی، اس نے بھی کیا کیا، اس کو نکال دیا، پھینک دیا، کسی نے اس کو قبول نہیں کیا، کسی نے اس کو ٹھکانہ نہیں دیا، کیوں؟ اس نے دعویٰ بھی ایسا کیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موت بھی پھر اس کو ویسی ہی عبرتناک دی۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں، ہاں یہ حدیث قدسی ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، محی الدین بھائی، حضور نے فرمایا، آقا نے، اور جب یوں کہا جائے کہ حدیث قدسی تو پھر اس کا درجہ کیا ہے، بڑھ جاتا ہے دیگر احادیث، کہ حدیث قدسی میں اور دیگر احادیث میں جاوید بھائی یہ فرق ہوتا ہے کہ حدیث قدسی میں آقا یوں فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، کیا فرماتے چودھری صاحب، کہ اللہ نے یہ فرمایا، حدیث قدسی۔ عام احادیث میں کیا ہوتا ہے، علماء نے سمجھانے کے لیے یوں لکھا، عبدالصمد چچا، کہ بھائی الفاظ کس کے، حضور کے، اور مضمون اللہ کی طرف سے، یہاں الفاظ بھی اللہ کے حدیث قدسی میں، اسی لیے علماء نے مستقل کتاب لکھی ہے شبیر چچا، کہ اس میں صرف کس کو جمع کیا، حدیث قدسی کو، کہ بھائی کون کون سی ہے۔ تو اللہ نے اس میں یہ فرمایا، مفہوم ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تکبر میری شان کو زیبا ہے، تکبر مجھے زیبا ہے۔ اگر کسی نے اس کو، تکبر میری چادر ہے، اللہ فرما رہے ہیں سمجھانے کے لیے، اگر کسی نے اس کو پھاڑنے کی کوشش کی تو میں اس کو پھاڑ کے رکھ دوں گا، امتیاز بھائی کیا ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ پھاڑ کے رکھ دوں گا، فرمایا تکبر مجھے زیبا ہے، اس لیے اللہ کا نام ہے نا، وہ مشہور رکوع ہے، قرات میں بھی آپ امام صاحب یا امام صاحبان کہہ لیجیے، آپ سنتے رہتے ہیں، ہاں، کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، العزيز الجبار المتکبر۔ اللہ خود اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں کیا ہوں، متکبر ہوں، یہ مجھے زیبا ہے، یہ میری شان کو زیبا ہے، العزیز الجبار المتکبر۔ اسی لیے قیامت میں یہ اعلان ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ جنہیں دنیا میں اپنی طاقت پہ بہت غرور تھا، اپنی بادشاہت پہ ناز تھا، آخرت میں میدان حشر میں، میدان محشر میں یہ اعلان ہوگا، اللہ فرمائیں گے سب سے کہ اب بتائیے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، زمین میں تم بہت غراتے تھے،
تکبر کرتے تھے کہ ہم اس کے مالک ہیں. اب آج بتائیے کوئی جواب دے. لمن الملک اليوم. جواب آئے گا ابھی انجاز؟ نہیں آئے گا. سب چپ کھڑے ہوں گے. کس کی طاقت ہے کہ بولے؟ اللہ خود جواب دیں گے. للہ الواحد القہار. کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا نا، جو کچھ ہے سب خدا کا، صرف وہم و گما ہمارا. ہے نا سعد اللہ سے؟ سب خدا کا ہے. عطا الرحمان صاحب یہ اللہ کی عطا ہے، رحمان کی عطا ہے جو اس نے ہمیں عطا کی. اور اگر ہم نے تکبر کیا تو ہم نے خطا کی. وہی ہے اکبر نے یہی لکھا کہ جو کچھ ہے سب خدا کا، صرف وہم و گما ہمارا. اقبال کو سبق پڑھایا. اقبال نے کیا کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے وہ گلستاں ہمارا. اور آگے بھی پھر اس نے کہا نا، اکبر کہتے ہیں یہ کیا نادانوں کی طرح لگا رکھا ہے ہمارا ہمارا ہمارا. ارے ہمارا کچھ نہیں ہے. بچوں کی تربیت اس طرح ہوتی ہے. حضرت شیخ ویسے ہی حضرت شیخ نہیں بن گئے، یاد رکھنا. آج عالم کے ایک بڑے حصے میں مساجد میں اور گھروں میں حضرت کی کتاب تعلیم میں پڑھی جاتی ہے، تو وہ ویسے ہی نہیں ہے اسماعیل چچا. اس کے لیے کیا ہے؟ محنت ہے، تربیت ہے. اس کے لیے کیا ہے اسماعیل بھائی؟ تربیت جو ہے وہ لگی. ایسی تربیت کی حضرت شیخ کے اپنے والد نے. حضرت شیخ نے خود آپ بیتی میں لکھوایا ہے کہ ایک تکیہ تھا حضرت شیخ کے پاس، جو والدہ نے یا گھر کی کسی خاتون نے بنا کر دیا تھا. پہلے گھر میں عورتیں جب کام کاج سے فارغ ہو جاتی تھی تو پھر کیا کرتی تھی؟ ہاشم بھائی کیا کرتی تھی؟ ٹوپی بناتی تھی، سویٹر جو ہے وہ بنتی تھی، وہ بناتی تھی، ہے نا. تو پیسے بھی بچ جاتے تھے، ٹائم بھی جو ہے وہ نکل جاتا تھا. اب عورتیں فارغ ہوتی ہے تو پتہ نہیں اس میں کیا کیا بناتی ہے. جو میرا ہاتھ میں وہ لے کے بیٹھ جاتی ہے. مرد بھی ویسے ہی ہو گیا تو وہ بناتی تھی. تو حضرت شیخ کے پاس بڑا شاندار تکیہ تھا. تو ان کی زبان سے مفہوم ہے کیا نکل گیا کہ یہ تو میرا ہے. کیا نکل گیا؟ میرا. اور ایک درجے میں بات صحیح بھی تھی کہ والدہ نے کس کے لیے چودھری صاحب بنایا تھا؟ ان کے لیے بنایا تھا. تو کہا کہ میرا. تو ان کے والد صاحب نے، حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے وہ کام کیا جو میں اور آپ خالی سوچ سکتے ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ ہاں آپ مت کیجیے بھائی، جوش میں مت آ جائیے میری بات سن کے گھر پہ جا کے. کیا کریں ہم؟ حضرت شیخ نے فرمایا کہ ایک تماچے نے دماغ میں جو خناس بھرا تھا کہ یہ میرا یہ میرا، کہا کہ ایک دن وہ ایک روز والد مرحوم نے کہہ لیجئے یا والد مکرم نے جو تماچا مارا اور جو تربیت کی، فرماتے ہیں کہ زکریا نے پھر زندگی کی آخری سانس تک کسی چیز کو اپنی چیز نہیں سمجھا. کسی چیز کو پھر اپنی ملکیت محی الدین بھائی نہیں سمجھا، اپنی چیز نہیں سمجھا. کہ یہاں کیا ہے ہمارا؟ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. سب کچھ جو ہے وہ اللہ کا ہے. یہ میرے لیے بولنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے. یہ چیز کہنے اور بولنے سے نہیں آتی، اتارنے سے آتی ہے. سبھی چچا یہ کیا ہے کہ اتارنا پڑتا ہے. میرے پاس بھی نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے زیادہ محتاج ہوں اس کے اندر. لیکن بہرحال اس لیے کہنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے. اللہ کچھ حساب امتیاز کیا ہے ہمیں بھی دے دے نا. اللہ جو ہے وہ نواز دے. تو اس کے لیے تو خیر تکبری اللہ کو جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیبا ہے. اللہ کے شایان شان ہے تکبر. اسی لیے آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو وصف سب سے نمایاں مجھے اور آپ کو سیرت کا مطالعہ کریں گے ہم نظر آئے گا تو وہ یہ ہے کہ حضور کیا تھے؟
سراپا متواضع، مجسم متواضع، یعنی کوٹ کوٹ کر حضور کے اندر کیا بھرا ہوا تھا؟ ابدیت، یہ جو ہے وہ بری تھی۔ اس کے کئی نام ہیں عارف بھائی۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کا ایک نام کیا ہے؟ انکساری بھی ہے، ابدیت، خاکساری، تواضع، اس کا ایک نام کیا ہے؟ انکساری۔ تو نورانی بھائی ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہر آدمی چاہتا ہے کہ انکم ساری ہو، یعنی انکم بہت ساری ہو، ہے کیا ہو؟ انکم ہاشم بھائی بہت ساری ہو۔ فرمایا سسرا اللہ کا کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اندر انکساری آئے، انکم ساری یہ میری آپ کی سب کی چاہت ہے، لیکن انکساری آئے یہ امتیاز بھائی کوئی چاہتا ہے؟ الا ماشاء اللہ، ہاں وہ ہوتے ہیں۔ تو حضور کے اندر یہ آپ مجھے بتائیے، کوئی آدمی جب ملک فتح کر لے اور پھر وہ ملک کہ جہاں سے نکالا گیا ہو، کیا کیا گیا ہو؟ دیش نکالا کیا گیا ہو، تڑی پار جس کو بولتے ہیں، صحابہ کو ہجرت کرنی پڑی، نکالا گیا بے قصور، اور وہاں پہ قابض ہو رہے ہیں، تو آدمی کی شان ہے بڑھ جاتی ہے اور شان دکھاتا ہے۔ یہ دیکھیے میں نے کتنے بٹن لگائے، جو باقی ہے نا وہ بھی یہاں لگ جاتے ہیں، اور آدمی اپنی ایک شان جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضور پر، آقا پر۔ فتح مکہ ہوا، انکساری ابدیت اور بڑھ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں میں ہیں کہ اونٹ پر تشریف فرماتے، اونٹ پر ایک چیز ہوتی ہے لکڑی سے بنائی جاتی ہے، تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ وہ لفظ یاد تھا ایک دم سے نکل گیا ذہن سے، کوہان، ہاں جزاک اللہ۔ تو حضور کی یہ جو کیا بولیں گے اس کی چین تھوڑی، ہاں تھوڑی مبارک جو ہے وہ تھوڑی نہیں بلکہ پوری لگی ہوئی تھی، کیا تھی؟ یوں وہ نیچے سے اوپر نہیں دیکھ رہے تھے، نیچے سے اوپر نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے توازن، یہ ہے ابدیت۔ خیر بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ سب کے سب ریت کے ذرے اس کے آگے، صحرا میں ایک تنہا گلے لالا ہے وہ۔ آگے وہ لکھتے ہیں، سننا بہت اچھی بات لکھی ہے، اللہ اکبر، کیا تشبیہ دی ہے، کیا تعبیر۔ اسود میں، اسود کیا مراد اس سے؟ حجر اسود، کیا مراد؟ حجر اسود۔ اسود میں اس کا، یعنی کس کا؟ اللہ کا۔ اسود میں اس کا نور ہے روشن ورنہ، اسود میں اس کا نور ہے روشن ورنہ ایک پتھر ہے اور رنگ میں کالا ہے وہ۔ کیا کہا؟ اسود میں اس کا نور روشن ہے ورنہ ایک پتھر ہے اور رنگ میں کیسا ہے؟ کالا ہے۔ اللہ کرے کہ آگے جو بات شاعر نے کہی ہے قتیل شفائی نے، اللہ ان کے حق میں بھی قبول کرے، ہمارے بلکہ ہر مومن مسلمان کے حق میں قبول کرے۔ بہت پیاری بات کہی ہے۔ میں اور آپ کیا ہم اپنے اعمال پیش کریں گے اللہ کے سامنے؟ ہم کس کو پیش کریں گے؟ ہمارے لیے حوالہ کیا ہے؟ حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات۔ تو وہ کہتے ہیں میری بخشش کا، میدان حشر میں میری بخشش کا ضامن ہے اس کا پیارا، حضور مراد ہے چودھری صاحب، میری بخشش کا ضامن ہے اس کا پیارا۔ محشر میں میرا صرف ایک حوالہ ہے وہ، محشر میں میرا صرف ایک حوالہ ہے وہ، کہ ہمیں اگر امید ہے کہ ہم بخشے جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، تو کس پہ امید ہے؟ حضور پہ امید ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور ہماری کیا کر دیں گے؟ بخشش جو ہے وہ کر دیں گے۔
فرمایا یہ اس پہ ہمیں جو ہے وہ ناز ہے اور ہمیں امید ہے. آگے وہ کہتے ہیں آخری مصرع ہے، کیے دور قتیل اس نے دل کے اندھیرے، کیے دور قتیل اس نے دل کے اندھیرے، ایک دیا ہے میرا ضمیر اجالا ہے وہ، ایک دیا ہے میرا ضمیر اجالا. یعنی ہمارے دلوں میں تو ظلمت ہی ظلمت ہے، تاریکی ہے، کالا پن ہے. اگر کچھ نور ہے، روشنی ہے، امتیاز بھائی اسماعیل چچا، تو کیا ہے؟ کون کرتا ہے؟ اللہ. اللہ کرتا ہے، روشنی اللہ دکھاتا ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے. آیت الکرسی جو ہم ختم کرتے ہیں اس کے آگے پڑھنا شروع کرو تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ نے کیا فرمایا؟ ظلمات سے نکالتے ہیں اللہ، اور کہاں لاتے ہیں؟ نور کی طرف. ہے نورانی بھائی؟ نور کی طرف جو ہے وہ لاتے ہیں. خیر، اب آئیے جہاں سے میں نے بات شروع کی. حیرت میں سب کو ڈالنے والا ہے وہ. اللہ جزائے خیر دے علماء کو. اتنی پیاری بات لکھی ہے، اگر میں جو آگے کہنے جا رہا ہوں آپ سمجھو، اگر اس کو، بہت پیاری بات لکھی ہے. حمدیہ جو کلام ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. ہاں، تو اللہ کی تعریف ہے. اللہ کی ذات کو سمجھیں گے تو اللہ کی تعریف کریں گے نا. ہاں، آج کل اس ملک کے اندر بھی آپ دیکھیے دہریت بڑھتی جا رہی ہے. کیا بڑھتا جا رہا ہے؟ ناستک لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے پھر بھی ان الذین آمنوا میں بہت کم ہے، لیکن فکر کی ضرورت تو ہمیں بھی کرنی ہے. فکر کی ضرورت تو ہمیں بھی ہے. فکر ہمیں کرنا ہے. بے فکر ہمیں بھی اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کی طرف سے نہیں رہنا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیجئے یہاں کے جو اصل باشندے ہیں وہ کیا ہو چکے ہیں؟ ناستک ہو چکے. وہ نہیں مانتے اللہ. حیرت میں سب کو ڈالنے والا ہے وہ. قتیل شفائی کہتے ہیں اللہ کی ذات سب کو حیرت میں ڈالنے والی ہے. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی حیرت میں ہے، اور جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا اللہ نے اسے بھی حیرت میں ڈالا ہوا ہے. سمجھ رہے؟ دونوں حیرت میں، ماننے والا بھی اور منکر بھی، ایمان والا بھی اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ بھی. فرمایا اللہ کی ذات ایسی ہے جس نے ان کو حیرت میں ڈال رکھا ہے. حیرت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک آدمی ایسی چیز دیکھتا ہے تعجب والی، اس تعجب ہوتا ہے تو اس وقت بھی کیا ہوتی ہے؟ حیرت ہوتی ہے. بولتے ہیں نا تو کیا فلانا એમ કે એવું કામ કર્યું કે હું તો હેરતમાં પડી ગયો. બોલે ને હે જાહિદભાઈ કે હું તો તાજુબમાં પડી ગયો એમ કે ફલાણા એમ કે એવું કામ કર્યું એમ, તો وہ حیرت. تو ان الذین آمنوا ایمان والے جو ہیں وہ جب اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اللہ کے کلام کو دیکھتے ہیں، ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اور ان کی حیرت ایک الگ درجے کی ہوتی ہے. ایمان اور بڑھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی آیات ایسی ہیں علماء لکھتے ہیں مفہوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے جاری ہوئی، اللہ ہی نے جاری کی، لیکن جاری عمر کی زبان سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کیا بنا دیا؟ اسے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا. علماء نے لکھا ہے کہ ایسے افراد یا کہہ لیجئے کہ ایسا فرد جس کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے، کوئی بات نکلتی ہے، کوئی کلمہ نکلتا ہے اور اللہ کے یہاں ایسا مقبول ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رہتی دنیا تک کے لیے اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ اپنے کلام کا حصہ بنا دیتے ہیں. ایسے شخص کو، ایسے فرد کو شبیر چچا کیا کہا جاتا ہے؟ محدث. محدث نہیں، وہ پھر الگ ہے. محدث
دال پر زبر اور سا، ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ محدث، کہ امتی ہے، نبی نہیں ہے، امتی ہے، لیکن ان کی زبان سے ایسا کلمہ، ایسا جملہ، ایسی عبارت، ایسا لفظ یہ نکلا، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، قبولیت کے اس مقام پر وہ پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا اور اپنے کلام کا اس کو کیا بنا دیا؟ حصہ بنا دیا۔ حضرت عمر کو بھی خوشگوار حیرت ہوئی، شاعر نے کہا نا حیرت میں سب کو ڈالتا ہے، تو پہلے ان الذین آمنوا کی حیرت دیکھی، اس کے بعد جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی حیرت میں ہے، جو آستک ہے وہ بھی حیرت میں ہے، ایک اور طرح سے جو ناستک ہے وہ بھی حیرت میں ہے۔ کیسے حیرت؟ خوشگوار قرآن کہتا ہے 18واں پارہ، پہلا رکوع، 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، کیا نام ہے سورت کا؟ سورہ مومنون نا، سورۃ المومنون۔ اس میں اللہ رب العزت پہلے رکوع میں انسان کی تخلیق اللہ نے کیسے کی اس کو بیان کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیسے کی۔ انشاءاللہ 35 تک ختم کرتے ہیں کہ انسان کی تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے کی۔ تو اللہ شروع کرتے ہیں بیان کرنا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ آگے فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر۔ اتنا حصہ، اتنی آیت کا حصہ اسماعیل بھائی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا حضور کی زبان مبارک سے، اتنا حصہ جو ہے وہ جاری ہوا کہ انسان کی تخلیق کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا۔ دیکھیے 1400 سال پہلے قرآن کریم نازل ہوا کم و بیش، آج کی سائنس بھی، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے، ایک بات یہاں یاد رکھنا، قرآن کی بات اٹل رہے گی، سائنس کی بات اگر قرآن سے ملتی ہے تو سائنس کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم شکر گزار نہیں ہوں گے سائنس کے کہ سائنس قرآن کی تصدیق کر رہی ہے، نہیں، قرآن سائنس کی بات کی تصدیق کر رہا ہے، یاد رکھنا، فرق ملحوظ رکھنا، ورنہ ان کی بات تو بدلتی رہتی ہے۔ ہاں سائنس دا بھی تمہارا مارا جواب پارٹی بدلا کرے، پارٹی جیسے تھے پارٹی ہو بدلا کرے نا، پارٹی ہو جیسے تھے مارا کرے، تو وہ بدلتے رہتے۔ اسی لیے غالباً اکبر الہ آبادی نے حنیف بھائی کہا تھا کہ کہاں ہے، برسوں فلاسفی کی چنی و چنا رہی، چنی چنا جانتے ہو نا، ایم تیم ہیلو پیلو فلاں ڈیموگڑوں ہے، تو برسوں فلاسفی کی چنی و چنا رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہاں رہی، وہ نہیں بدلتی، یاد رکھنا ہے۔ ابھی 3 حافظ صاحبان ہیں، بلکہ 4 ہمارے یہاں، تو سب آ گئے ہیں حافظ صاحب، تو وہ اللہ کی بات جو ہے وہ نہیں بدلتی۔ کچھ عرصہ پہلے سلیمان چچا بھام اور شیخ شجاع، اللہ تعالیٰ دونوں کی عمر میں برکت جو ہے وہ نصیب فرمائے، صحت عافیت کے ساتھ ان کا سایہ تعدیر سلامت رکھے، وہ کٹنگ لے کر آئے پیپر کا میرے پاس، وہ میری راہ دیکھ رہے تھے ظہر کے بعد، تو کچھ باتیں ایسی تھی اس میں کہ قرآن کریم نے جو کہا ہے سائنس کی تحقیق کی ہوئی، سائنس کی تحقیق، تو انہوں نے مجھے دکھایا، 2 کاپی لائے تھے، ایک کاپی مجھے دی اور کہا کہ امام صاحب یہ آپ کے لیے ہے، میں نے رکھی، پھر میں نے اس کو دیکھا اور کہا کہ دوسری کاپی جو ہے اور جو کٹنگ ہے اسے ہم مسجد کے اندر جو سائن بورڈ ہے، جو اعلان وغیرہ جو لگتے ہیں، کہا ہم وہاں رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھی نیت تھی ان کی، اچھی سوچ سے رکھنا چاہتے تھے تاکہ ہمارے ایمان میں کیا ہو، وہ یہ چاہتے تھے کہ ایمان والوں کی زیادتی ہو کہ دیکھیں سائنس نے اسی کی تصدیق کی جو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کا جذبہ اچھا ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کی سوچ اچھی ہے، لیکن نہیں،
ان کا کیا ٹھکانا. یہ تو کل پھر پلٹی ماریں گے ہیں کہ بھائی اب تحقیق کیسے. اور انہوں نے کتنی پلٹی ماری آپ کو پتا ہے نا. پہلے وہ کیا کہتے تھے کہ زمین نہیں گول تو ہے ہی. اب وہ آپ جانو, آپ گول بناؤ کہ چوڑی بناؤ اس کو, ہیں لم چورس بناؤ. وہ کہتے تھے کہ زمین گھوم رہی ہے اور آسمان اپنی جگہ پر ہے. وہ یوں کہتے تھے کہ آسمان کیا ہے اپنی, نہیں زمین اپنی جگہ پر ہے, آسمان کیا ہے وہ گھوم رہا ہے. پہلے وہ یوں کہتے تھے. یہ پرانے فلسفیوں کا یہ دعویٰ تھا. پھر پلٹی ماری, پھر بدلا, کہا کہ نہیں آسمان اپنی جگہ ہے, زمین گھوم رہی. تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ شاعر بھی تھے, حضرت تھانوی سے منسلک. تو خواجہ صاحب نے اس پہ تنزیہ چوٹ کی, تنزن. خواجہ صاحب نے ابھی سمجھ اچھا شعر لکھا کہ تھا عالم بالا میں تو گردش میں فلک تھا. کیا کہا ہے حافظ امتیاز؟ عالم بالا یعنی آسمان, کہ جب میں پیدا نہیں ہوا تھا عالم بالا میں تو گردش میں فلک تھا, جب سے زمین پہ ہوں گردش میں زمین ہے. کہ મારું કિસ્મત જ હારું નહીં મળે ઇમ્તિયાઝભાઈ, કે મારું કિસ્મત જ હારું નહીં મળે. એમ કે આસમાનમાં ઉતો તો કે આસમાન છે તો બીક લાગતી કારા ઉપરથી નીચે નહીં પડે. હવે જમીનમાં આવ્યો હતો એમ કે સોચ બદલાઈ ગઈ એમ કે તો કે સમજ નહીં પડે એમ. تو یہ تو ان کی تو بدلتی رہتی ہے. سیب ان کے اندر بھی کیا پہلا پتہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کھانے کا نہیں, وہ نہیں کھانے کا نہیں, یہ کرنے کا نہیں, وہ نہیں کرنے کا. تو ہمارے مولانا سعید احمد اکبر آبادی حنیف بھائی تھے, انہوں نے اس پہ طنز کیا, چوٹ کی. کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا, دھیرج رکھو, ٹھہرو. سائنس کہیں گی کہ سیب کے تعلق سے کہ چھلکا کھاؤ اور مت پھینک دو. تو خیر بہرحال اللہ کی بات. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو آپ لگائیں گے, نوجوان پڑھیں گے, سب کچھ ہے. کل ان کی تحقیق بدل گئی تو پھر قرآن کے تعلق سے وہ سوچیں گے. میں نے کہا رہنے دو. تو ہم اس کی تعبیر, تو ان کی سمجھ میں بات آ گئی, پھر انہوں نے نہیں لگایا. خیر, تو قرآن اپنی جگہ ہے. ہمارا ایمان سائنس نے کہا اس لیے نہیں بڑھتا. ہمارا ایمان تو اسی پر پہلے سے ہے کہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ نے جو کچھ کہا. پرانے بوڑھے حنیف بھائی کیا کہتے تھے, 16.5 آنا. جب کسی بات کو کہتے تھے تو کیا بولتے تھے آپ کو, تو کہ 100% کہ 16.5 آنا کیا ہے, اللہ کی بات صحیح ہے. تو قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے, کیسے پرورش پاتا ہے, کیسے انسان کی تخلیق ہوتی ہے, آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا, آج کی موجودہ سائنس وہی بات کہہ رہی. حضرت عمر نے جب یہاں تک حصہ آیا کہ ثم انشأناہ خلقا آخر, ابھی آگے حضور نے آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے, حصہ ہے, سعد اللہ صاحب تلاوت نہیں کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے جب حضور پہ یہ وحی آئی اور حضور نے یہ حصہ پڑھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ حیرت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حیرت ہے. کیسی حیرت؟ خوشگوار. کیسی حیرت؟ خوشگوار حیرت. تو آج ہم بھی آپ کو خوشگوار موڈ میں چھوڑ کے جاتے ہیں. اب جو ناستک لوگ ہیں وہ کیسے اللہ کو نہیں مانتے پھر بھی وہ حیرت میں ہیں. تو وہ حیرت میں کیوں ہیں؟ تو آپ حیرت میں نہ رہے, آپ خیریت سے رہے. انشاءاللہ اگلے منڈے کو اس پہ جو ہے کچھ کلام کریں گے. کل حج کے تعلق سے کچھ بات, اور پرسوں اب بقرعید بھی آ رہی ہے, تو بقرعید کے یعنی قربانی کے تعلق سے قربانی کے تعلق سے جو ہے کچھ بات انشاءاللہ عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.